آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ واتباعہ علیہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت سے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا محبت سے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا اللہ جل شانہ و امن والہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود حضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معاشر بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا غریبوں کے حامی یتیموں کے والی شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم معلم کائنات ہادی برحق سید الانبیاء قائد الانبیاء امام الانبیاء سید الاولین والآخرین حضور پرنور شافع یوم نشور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس معمر پاکیزہ بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل عزت و صد احترام بزرگوں دوستوں عزیزوں ربیع الاول شریف کا مقدس مہینہ اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے اور 12 ربیع الاول شریف کی آمد ہے اور عید میلاد النبی کا یہ ماہ مقدس جس کی ساری برکتیں رحمتیں اللہ اہل سنت و جماعت کو عطا فرماتا ہے۔ اے سنی مسلمانوں تم خوش نصیب ہو اس لیے کہ عید میلاد النبی کی برکتیں تمہارے حصے میں آئی ہیں، اس لیے کہ عید میلاد النبی کی برکتیں اللہ نے اہل سنت کے سوا کسی دوسرے کو اس لیے نہیں ملتی کہ باقی عیدوں میں وہ شریک ہوتے ہیں مگر عید میلاد النبی صرف اہل سنت مناتے ہیں، تو اس لیے اہل سنت و جماعت کے علاوہ کسی کو اس میں شرکت کی توفیق نہیں ملتی، تو برکتیں بھی تو اللہ انہیں کو عطا فرماتا ہے۔ اس پر ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کا امتی بنایا ہے، اپنے پیارے محبوب کا امتی بنایا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بڑا ہی برکتوں والا ذکر ہے، عظمتوں والا ذکر ہے، رحمتوں والا ذکر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت پر ساری کائنات نے خوشی کا اظہار کیا، شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، فرش سے عرش تک ساری خدائی حضور کی آمد پر جھوم رہی تھی، خوشیوں کا اظہار کر رہے تھے۔
بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر انسان تو انسان رہے، جانوروں نے بھی خوشیوں کا اظہار کیا۔ پانی کی مچھلیاں، دریاؤں کی، سمندروں کی مخلوق جو ہے نا، وہ بھی ایک دوسرے کو چہچہاتے ہوئے، مسکراتے ہوئے، یعنی ایک دوسرے کو کیا کہہ رہی تھی؟ حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ مشرق کے جانور مغرب کی طرف جا رہے ہیں، شمال کے جانور جنوب کی طرف جا رہے ہیں، اور سارے ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے ہیں، حضور آ گئے۔ ساری کائنات خوش ہو رہی تھی، اور سب سے زیادہ جس کو حضور کی ولادت پر رنج ہوا، سب سے زیادہ جس کو تکلیف ہوئی، وہ کون تھا؟ ابلیس، وہ شیطان تھا۔ شیطان نے کیا کیا؟ جس دن ولادت مصطفیٰ ہوئی، اس نے جناب جنگلوں میں نکل گیا، اپنے سر پر اس نے مٹی ڈالی، خاک ڈالی، اور چہرے پہ زور زور سے تماچے مارنے لگا۔ ان دے شاگرداں پوچھیا، استادا اج خیر ہے؟ استاد جی اج خیر ہے؟ اج اینے کیوں دکھی ہو، ایڈے غمگین ہو، سر چ مٹی پا کے پٹن لگ پے ہو؟ خیر تے ہے؟ اسا تانوں ویکھیا ہے، بڑا تساں مقابلہ کیتا ہے، کدی ڈولے نہیں، آدم علیہ السلام نال بھی تساں ٹکر لئی، انہاں دے سامنے نہیں چکے، آکڑ کے کھلو گئے۔ بڑے بڑے نبیاں نال تساں مٹکا لایا جناب ہے، ہر جگہ تسی آکڑے تے ہر جگہ جناب مقابلہ کہتا ہے، اج کیوں ٹہ پیا ہے؟ گل سمجھ چاہتی پئی ہے، کیونکہ پنجابی زبان بعض دفعہ مینوں بڑا مزہ دیندی ہے، اس واسطے میری مجبوری ہے کہ تھوڑی جی پنجابی کدے کدے مینوں بولنا ہی پیندی ہے، اس واسطے کہ اردو وچ یہ گل اس انداز وچ ہو نہیں سکتی، اس واسطے کہ جناب والا جدوں دے شاگرد کہنے لگے نا، استاد جی تسی تے کدے ڈولے ہی نہیں، تسی تے کدے، اور گل سمجھ چاہ رہی ہے، جنہوں پنجابی سمجھ چاہتی ہے کرو آنکھیں نہ بول کے سبحان اللہ۔ میں کہ ہو سکتا ہے تمہیں پنجابی سمجھ چ نہ آوے، ہاں جی مینوں لگتا ہے سارے ہی پنجابی آتی، پنجابی ساری ماں بولی ہے، اسی پنجاب دے رون والے ہیں، ہاں جی اج اسی اپنی زبان نو بھول گئے، اپنے کلچر نو بھول گئے، اپنی زبان نو بھول گئے۔ میں بڑے بڑے پڑھے لکھے پروفیسر ڈاکٹروں نے پنجابی بولدیاں ویکھیا، ایک ڈاکٹر ہے تو وہ بڑا پڑھیا لکھیا تے پروفیسر سپیشلسٹ ہے، اون دے کول بڑے بڑے پوش علاقیاں دے لیڈ کلاس دے لوگ آندے نے، سارے نال ہی پنجابی بولدا ہے، سارے نال ہی کچھ ہی بولو، جان بوجھ کے پنجابی بولدا، اس واسطے بولدا ہے کہ کمرے ہوئے تے ساڈی ماں بولی ہے ساڈی، تاکہ ساڈے بچیاں نوں پنجابی آنی چاہیے، وگرنہ جناب بھول جائیں گے۔ اس واسطے تو میں عرض کر رہا کہ جناب والا شیطان دے جڑے شتونگڑے سن نا، کہنے لگے استاد جی تو تے کدے ڈولیا ہی نہیں، اج خیر ہے؟ پٹن لگ پے ہیں، سر چ مٹی پا لی ہوتے، اپنے منہ دے اوتے جناب چنڈاں پہ مارنا، خیر ہے؟ انہیں کہا تانوں نہیں پتا، تانوں اچھی بولو، تانوں پتا نہیں اے ہو کی گیا ہے، میرے نال بن کی گیا ہے۔ انہیں کیا تو کدے ڈولیا نہیں، نبیاں نال مقابلہ کیتا ہی، ہر ایک نال ٹکر لئی ہوں، تو تے کدے ڈولیا ہی نہیں، آج کیا ڈول پیا ہے؟ انہیں کیا تانوں نہیں پتا، آج وہ ہستی دنیا میں آ گئی ہے جو میرے سارے منصوبے ناکام بنا دے گی، میرے سارے منصوبوں پر پانی پھیرنے والا آ گیا ہے۔ فرمایا ان دے اگے میری چلنی، اچھی بولو، ان دے اگے میری چلنی نہیں۔ تو میں نے کہا سارا جہان خوشیاں منا رہا تھا، شیطان چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، پیٹ رہا تھا، اس لیے شاید کسی نے لکھا تھا نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، اور سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں، بولو سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ پتہ چلا سارے خوشیاں منا رہے ہیں، آج بھی وہی پریشان ہے، وہی غمگین ہے جس کے اندر شیطانی جراثیم موجود ہے، شیطانی جراثیم موجود ہیں، وہ آج بھی پریشان ہوتا، ہائے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ فضول خرچی، یہ جناب والا، یہ مٹھیاں، یہ چراغاں، یہ جناب والا، یہ جلوس، یہ جلسے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کیا یہ تیرا قصور نہیں، یہ تیرے وڈیاں دا قصور ہے، تیرے وڈیاں دا قصور ہے۔ وہ جراثیم نے جڑے چلدے چلدے تیرے چ موجود نے، میں نے کہا کملیا ان کا ذکر تو اس وقت بھی تھا جب کچھ نہ تھا، ان کا ذکر اس وقت بھی ہوگا جب کچھ نہیں ہوگا۔ تو عرض کر رہا تھا نبیوں کی ولادت بھی بے مثل و بے مثال، ہمارے حضور کی ولادت بے مثل و بے مثال۔ آج میں نے سورہ مریم کی آیت پڑھی ہے،
سورہ مریم کی آیت، حضرت عیسیٰ ابن مریم، سورہ مریم کی سورہ قرآن کے اندر بڑی مشہور سورہ، اس کی آیت میں نے پڑھی جس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے، اپنی ولادت پر، اپنے یوم میلاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلام پڑھ رہے ہیں، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، آپ فرماتے ہو سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، وَيَوْمَ أُمُوتُ، اور اس دن پر بھی سلام جس دن میرا وصال ہوگا۔ تو پھر ماننا پڑے گا نبی کی ولادت پر بھی سلام، نبی کی وفات پر بھی۔ آج لوگ کہتے ہیں، بے ادب کہتے ہیں، میلاد کے منکر کہتے ہیں جی 12 ربیع الاول تو حضور کی وفات کا دن ہے اور تم جشن مناتے ہو۔ غم کرنا چاہیے، کسی گھر میں موت ہو جائے تو خوشیاں نہیں منائی جاتی، غم کیا جاتا ہے۔ میں کیا بے ایمانہ غم تے او منان جنہ دا کوئی مر گیا ہے۔ ہاں غم تو اس گھر میں ہوتا ہے، میں کہ جو آ کے چلا جائے، جو آ کے، غور کرو میرے جملے پہ، جو آ کے چلا جائے، اور غم اس کا منایا جاتا ہے۔ میرے حضور آئے ہیں، گئے نہیں، گئے، اونچی بولو، گئے نہیں، وہ آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ پڑھو قرآن، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اور فرمایا میرا محبوب مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ، اونچی بولو، قریب ہے۔ میں کہ وہ جانے کائنات ہیں، جہانے کائنات ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو، اونچی بولو، جان ہے تو اس کائنات کا حرکت کرنا، یہ چہل پہل، یہ جو یہاں بیٹھ کر تیرا دماغ کام کر رہا ہے، تیری زبان حرکت کر رہی ہے، تیرے ہاتھ پاؤں حرکت کر رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آمینہ کا لال ہم میں موجود ہے، ہم میں۔ اور کہندہ ہے حافظ کے گزرے ہے پنجابی دا شاعر، وہ کہندہ حافظ اج بھی گرک جہان ہوندا، حافظ اج بھی اور گرک جہان ہوندا، پر یار نو ماردا یار دا منہ، پر یار نو ماردا، گل سمجھے چاہیے پنجابی کڈی ودیا زبان ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت نے شعر کہا ہے بڑا، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے مجھے شاید زیادہ وضاحت کرنی پڑتی، لیکن حافظ نے کمال ہی کر چھڑی۔ کہنے لگا حافظہ اج بھی گرک جہان ہوندا، پر یار نو ماردا یار دا منہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، فرمایا محبوبہ اگر میں دیکھی نو ان کی کرتوتوں کو، ان کی حرکتوں کو، کب کا عذاب ان پہ بھیج دیتا، مگر کیا کروں، تیری صورت سامنے آ جاتی ہے، تیرا چہرہ دیکھتا ہوں۔ انت فیہم، فرمایا حبیب تو ان میں موجود ہے، تو ان میں موجود، اونچی بولو، اللہ کا قرآن ہے، فرمایا سونا تو ان میں موجود، تو ان میں موجود ہے۔ میں کہ وفات وہ منائیں جن کے ٹر گئے، جن کے، ہمارے حضور موجود، اونچی بولو، موجود ہیں۔ انت فیہم، فرمایا تو ان میں موجود۔ تو میں نے کہا تم کہتے جی وفات منانی چاہیے، غم کرنا چاہیے، میں کہنا ہم نے کلمہ اس نبی کا پڑھا ہے جو زندہ نبی ہے، جو حیات النبی ہیں،
ہم نے مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کا تخت بھی زندہ ہے، تاج بھی زندہ ہے اور نبی بھی۔ آج وہابی دیوبندی پتہ کی نعرہ مار دیں، تاج و تخت و ختم نبوت زندہ باد۔ کدی غور کیتا جی؟ ان کا نعرہ یہ، اہل سنت نعرہ مارتے تاجدار ختم نبوت، تاجدار، اونچی بولو، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور وادیاں دیوبندیاں کا نعرہ کیا تاج و تخت و ختم نبوت زندہ باد، یعنی تاج کو زندہ مانتے ہیں، تخت کو زندہ مانتے ہیں، مگر نبی کو زندہ، اونچی بولو، میں کہ تخت بھی ان کا، تاج بھی ان کا، دونوں جہاں میں راج بھی۔ میں کیا مفتی احمد یار خان صاحب گجراتی بدایونی رحمت اللہ علیہ، مفسر قرآن، تفسیر نائمی لکھی آپ نے، دیگر کتب بے شمار کتابیں ہیں ان کی۔ مفتی اعظم فرماتے تخت بھی ان کا، تاج بھی ان کا، دونوں جہاں میں راج بھی ان کا۔ میں کیا تخت بھی زندہ، تاج بھی زندہ، اور تاج والے آقا بھی زندہ۔ میں کہ ہم میلاد سمجھ کے درود و سلام پڑھتے ہیں، میں کہ آؤ تے صحیح، تسا وفات سمجھ کے پڑھو، ہاں جی۔ میں کہ والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، اور سلام ہو اس دن پر جس دن میرا وصال ہوگا۔ میں کہ نبی کی ولادت پر بھی سلام، نبی کے وصال پر بھی۔ میں کہ آؤ تم وصال سمجھ کے پڑھو، ہم میلاد سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ میں کہ رولائی مٹائیے، جھگڑائی ختم کریے، ملک دا امن تاکہ قائم ہوئے، فتنے ختم ہو جان جھگڑے۔ میں کہ تو بھی جھنڈا اٹھا، اہل سنت کے ساتھ شامل ہو کے مل کے سلام پڑھ۔ تو وفات منا، اسی جشن منانے آؤ۔ میں کہ ہم نے زندہ نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم زندہ نبی کے ماننے والے ہیں، نبی کے وصال پر بھی سلام، نبی کے میلاد پر بھی۔ میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے اپنے اوپر خود سلام پڑھ رہے ہیں، مگر جس دن آمینہ کا لال آیا، محبت سے کہو سبحان اللہ، جس دن اللہ کا حبیب آیا، جس دن بے سہاروں کا سہارا آیا، بے چاروں کا چارہ آیا، غمزدوں کا غمخوار آیا، بے سہاروں کو سہارا مل گیا، بے چاروں کو چارہ مل گیا، بے کناروں کو کنارہ مل گیا، بے بسوں کا بس آ گیا، بے سہاروں کا سہارا آ گیا، یتیموں کا والی آ گیا، غریبوں کا حامی آ گیا، اللہ کا محبوب آ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے میلاد پر خود سلام پڑھا، مگر جس دن میرے حضور آئے، میرے حضور نے اپنے اوپر خود سلام نہیں پڑھا، بلکہ خدا اور خدا کی ساری خدائی بھی ہمارے نبی پر درود و سلام بھیج رہی تھی۔ عرش والے بھی جھوم رہے تھے، فرش والے بھی جھوم رہے تھے، مشرق و مغرب والے بھی جھوم رہے تھے، ایک ہی صدا لگا رہے تھے، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے۔ اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارو، اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ، حضور آ گئے
ساری کائنات خوشیاں بنا رہی ہے۔ شیطان چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، پیٹ رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت اسی میں فرماتے ہیں نا، ذکر ان کا چھیڑیے ہر آن میں، ذکر ان کا چھیڑیے ہر آن میں، چھیڑنا شیطان کی عادت کیجیے۔ فرمایا جب تم ذکر مصطفیٰ کرتے ہو شیطان پہ نمک پاشی ہوتی ہے، شیطان پہ۔ فرمایا سال کا انتظار نہ کیا کرو، مہینوں کا انتظار اور 12 ربیع الاول کا انتظار نہ کیا کرو۔ ہر صبح و شام، ہر دن، ہر ہفتے، ہر مہینے اور پورا سال حضور کا ذکر کیا کرو۔ اعلیٰ حضرت نے کتنی پیاری بات کہی کہ ان کا ذکر ہر گھڑی، ہر آن، ہر لمحہ ایک ہی ہستی ہے جس کا ذکر ہونا چاہیے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، تیری ہی داستان ہے۔ ہر طرف حضور کا ذکر ہی پھیلا ہوا ہے، ہر طرف حضور کا ذکر ہی چھڑا ہوا ہے۔ تو جس دن حضور آئے ساری کائنات نے خوشی کا اظہار کیا، بلکہ میرے رب نے فرمایا جبریل ایسے کر محبوب دنیا میں جا رہا ہے، ثلاثۃ اعلام، 3 جھنڈے لے جا، ایک مشرق میں گاڑ دے، ایک مغرب میں لہرا دے، ایک آسمانوں کی بلندیوں پر لہرا دے۔ اب رب نے جھنڈے لگوا دیے، فرمایا اب وہ ہستی جا رہی ہے جیسی حکومت فرش سے عرش تک ہوگی، مشرق سے مغرب تک ہوگی، شمال سے جنوب تک ہوگی۔ فرمایا یہاں تک میری خدائی ہوگی، وہاں تک اس کی مصطفائی ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں سن لو، اے ماننے والو تم بھی سن لو، اے منکرو تم بھی سن لو، اے بے ادبو تم بھی سن لو، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے برہان آ گیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، فرمایا تحقیق ہم نے اہل ایمان پر بڑا عظیم احسان کر دیا۔ کیا کر دیا؟ کن پر؟ او مومنوں پر۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے مومنوں پر بڑا عظیم احسان کیا، ہر کسی پر احسان نہیں کیا۔ رب نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بے ایمانوں پر احسان کیا، یہودیوں پر احسان کیا، عیسائیوں پر احسان کیا۔ وہ رحمت ساری کائنات کے لیے، یہودیوں کے لیے بھی رحمت ہے، عیسائیوں کے لیے بھی رحمت ہے، ہندوؤں سکھوں کے لیے بھی رحمت ہے، سارے بے ایمانوں کے لیے حضور رحمت ہے۔ وہ رحمت للعالمین ہے، وہ رحمت المسلمین، وہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، رحمت و کل کائنات کے لیے۔ مگر احسان اللہ نے مومنوں کو جتلایا کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا۔ تو اس لیے جو مومن ہیں وہ ان کے ذکر کے چرچے کر رہے ہیں، کیونکہ رب نے احسان ہی مومنوں پر کیا۔ جو حضور کے ذکر پر خوش ہو جائے وہ مومن ہے۔ ہاں جی، تو جو حضور کا ذکر سن کے غمگین ہو جائے وہ بے ایمان ہے۔ وہ کیا ہے؟ اچھی بولو۔ اس کے شک ہے، اس کو اپنا ٹیسٹ کروانا چاہیے، چیک کروانا چاہیے۔ ہاں جی، جسے حضور کا ذکر راس نہیں، حضور کا ذکر برداشت نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر میرے رب نے فرمایا جبریل 3 جھنڈے لگا دے، اور فرمایا اے جبریل اس سال جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہونا تو فرمایا کسی کے گھر میں بیٹی پیدا نہ ہو، اعلان کر دو اللہ اس سال محبوب کے صدقے سب کو بیٹے عطا فرمائے۔ ہاں جی، وہ رحمتوں والا سال، برکتوں والا مہینہ، عظمتوں والا دن،
میں نے کہا ہم مٹھائیاں بانٹتے ہیں، بچہ پیدا ہو، بچی پیدا ہو، خوشی مناتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، ایک دوسرے کو جناب مبارکبادیاں دیتے ہیں۔ بعض لوگ تو کیک کاٹتے ہیں، سال کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کیک کاٹتے ہیں اپنے بچوں کا، اور وہ کاٹتے بھی میلاد کے منکر بھی کاٹتے ہیں۔ ہاں جی، کیا کرتے ہیں جی؟ سال کے بعد سالگرہ مناتے ہیں، کہتے ہیں جی غیر اللہ کا نام آ جائے تو شے حرام ہے۔ میں کہ حرام کھو رہا، اپنے بچے کا کیک کاٹ کے خود بھی حرامی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی حرام کھلاتا ہے۔ میں کہ ہم تو اہل سنت و جماعت ہیں نا، ہم تو حضور کا لنگر کھاتے ہیں، سرکار کا اونچی بولو لنگر کھاتے ہیں۔ میں کہ تو سالگرہ منا کے خوش ہوتا ہے، ہاں جی، اور کیک کاٹتا ہے، اپنے بیٹے کا کیک کاٹتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ میں کہ تجھے حضور کی خوشی نہیں، اپنے بیٹے کی خوشی ہے۔ میں کہ جس کے صدقے اللہ تعالیٰ نے سب کو بیٹیاں عطا فرمائیں، بلکہ بیٹیوں کو عزت ملی تو حضور کی وجہ سے۔ میرے آقا کی آمد سے پہلے جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی، باپ جلاد بن جاتا، بیٹی کو چھین کے زندہ زمین دوز کر دیا جاتا۔ میرے حضور آئے، بیٹیوں کو عزت مل گئی، تحفظ مل گیا۔ ہاں جی، انسانی حقوق کے علم بردار کہ جنہوں نے انسانوں کو حقوق ادا کیے، بیٹی کو بیٹی کے حقوق دیے، ماں کو ماں کے حقوق دیے، بیویوں کو بیویوں کے حقوق دیے، ہاں جی، ہمسائے کے حقوق بتائے، معاشرے کے حقوق بتائے، یعنی انسان کو طرز زندگی سکھایا، انسان کا مقصد حیات بتایا کہ تیرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ وجہ تخلیق کائنات، باعث تخلیق کائنات میرے حضور کی آمد ہو رہی ہے۔ میرے رب نے پہلا جشن کسی اور کے گھر میں نہیں کیا، اپنے گھر بیت اللہ شریف میں کیا۔ کعبۃ اللہ میں جشن منایا جا رہا ہے، اور اس شان کے ساتھ منایا جا رہا ہے کہ جناب بندہ جھنڈے لگ گئے، چراغاں ہو گیا۔ حضرت علامہ امام محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ وہ امام ہے، یہ وہ محدث ہے، آج سے 900 سال پہلے بغداد کی سرزمین پر بیٹھ کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر کتاب لکھی، جس کتاب کا عنوان ہے میلاد مصطفیٰ۔ اس میں سارا حضور کا میلاد انہوں نے بیان کیا، حضور کی ولادت کے واقعات کو قلم بند کیا۔ اور حضرت علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو تب بتاؤں کہ ان کو میلاد پڑھنے کا اللہ نے بڑا خاص ملکہ عطا فرمایا۔ بغداد کی سرزمین پر جب یہ میلاد کا جلسہ برپا کرتے، حد نگاہ تک مخلوق خدا ہوتی، اور یہودی اور عیسائی بھی اپنے گھروں سے نکل کر ذکر مصطفیٰ سننے کے لیے آ جاتے۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں، جب میں حضور علیہ السلام کا میلاد بیان کرتا جاتا، حضور کے حسن و جمال کی باتیں کرتا، گل و رخسار کی باتیں کرتا، حضور کی ولادت با سعادت کے واقعات سناتا، میرے نبی کا ذکر سن کے یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ علامہ ابن جوزی نے 2 لاکھ یہودیوں کو حضور علیہ السلام کا میلاد سنا کر مسلمان کیا۔ کتنے یہودیوں کو؟ 2 لاکھ یہودیوں کو حضور کا میلاد سنا کر آپ نے مسلمان کیا۔ اور حضرت علامہ ابن جوزی وہ ہیں جنہوں نے ایک حضور کی ولادت کے واقعات کو اس کتاب کے اندر محفوظ کیا۔ فرماتے بیت اللہ شریف میں حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب تشریف فرما تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے، یا اللہ میرا بیٹا عبداللہ دنیا میں نہیں، اس کی نشانی آنے والی ہے، یا اللہ کو ایسا بچہ عطا کرنا جو میرے خاندان کی عزت کا باعث بنے۔ سب سے پہلا جشن جو ہے وہ بیت اللہ شریف میں منعقد ہوا۔ کہاں منعقد ہوا؟ بیت اللہ شریف میں۔ اور حضرت علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں، حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ میرا بیٹا عبداللہ دنیا میں نہیں، ان کی نشانی تشریف لانے والی ہے، کوئی ایسا شان والا بچہ عطا فرمانا جو میرے خاندان کی عزت اور وقار کا سبب بن جائے۔ عاطف غیبی سے آواز آئی، فکر نہ کر، وہ ہستی تشریف لا رہی ہے جو تیرے خاندان کے وقار کا سبب بھی نہیں بنے گے،
بلکہ میری ساری خدائی کا سر فخر سے بلند کر دیں گے۔ تو حضرت عبدالمطلب حضور کے دادا جان فرماتے اچانک میں نے کیا دیکھا، کعبۃ اللہ کے در و دیوار بھی وجد کرنے لگے، رقص کرنے لگے، جھومنے لگے، اور جتنے بت کعبۃ اللہ کی دیواروں پہ لٹک رہے تھے ایک ایک کر کے سارے زمین بوس ہو رہے۔ یہ جشن کہاں ہو رہا ہے؟ بیت اللہ شریف میں ہو رہا ہے۔ بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر گئے، بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر گئے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ، کعبہ بھی جھوم رہا تھا، عرش والے بھی جھوم رہے تھے، فرش والے بھی جھوم رہے تھے۔ حضرت علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں جب وہ گھڑی آئی، وہ لمحہ آیا، حضور کی جلوہ گری کا وقت آیا، صبح صادق کے وقت، یعنی پو جب پھٹتی ہے جناب والا، صبح نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، صبح صادق کا وقت تھا، تاریکی جا رہی تھی، اندھیرا جا رہا تھا اور اجالا آ رہا تھا، نور والا آ رہا تھا، تارے گئے اڈیک دے وہ پھٹی تے چڑیاں چونکیاں درے یتیم آیا، او کعبہ میں کیا ٹکیا، او بت ڈگے تے ویکھن پوترے نو ابراہیم آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے، جھومتے ہوئے آ گئے، چہرہ چمک رہا ہے، انوار برس رہے ہیں، آ کر سیدہ آمنہ کے آنگن میں کھڑے ہو گئے، فرمایا آمنہ تجھے مبارک ہو۔ عرض کی حضور آپ کون ہیں؟ فرمایا میرا نام خلیل اللہ ہے، میرا نام ابراہیم ہے۔ فرمایا میں تجھے حبیب اللہ کی مبارکباد دینے آیا ہوں، محبوب خدا آ رہے ہیں، حبیب کبریا آ رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام جھومتے ہوئے آ رہے ہیں، وجد کرتے ہوئے آ رہے ہیں، آ کر فرمایا آمنہ تجھے مبارک ہو۔ عرض کی حضور پہلی مرتبہ آپ کی زیارت کر رہی ہوں، ذرا تعارف کروا دیں آپ کون ہیں؟ فرمایا میں ابو البشر ہوں، میں مسجود ملائکہ ہوں، میں خلیفۃ اللہ ہوں، اے آمنہ تجھے مبارکباد دینے آیا ہوں، خیر البشر آ رہا ہے۔ سیدہ آمنہ کا آنگن حوروں سے بھر گیا، بڑی بڑی ہستیاں آ رہی ہیں، بڑی بڑی ہستیوں کی جلوہ گری ہو رہی ہے، انوار کی بارش ہو رہی ہوئی، انوار کی بارش قدم رکھے محمد نے، قدم رکھے محمد نے، زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا، عرش معلا بار، بلکہ اج عرش بھی ویندا ہے فرش والے، اج عرش بھی ویندا ہے فرش والے، رکھن کون غریباں دی لج آیا، بھاویں شاہ تے بھاویں گدا ہووے، او کاسا لے کے بوے تے بھج آیا، کاسا لے کے بوے تے بھج آیا۔ بلکہ میرے امام نے کہا صبح طیبہ میں بھی بٹتا ہے باڑا نور کا، حضور آئے میرے رب نے باڑے کے باڑے بانٹ دیے،
بڑی بڑی چیزیں بانٹ دی، حضور کی ولادت پر بیٹے تقسیم کر دیے۔ صبح طیبہ میں بھی بٹتا ہے صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا۔ حضور آئے، ساری کائنات خوشبوؤں سے معطر ہو گئی، ساری کائنات بکہ نور بن گئی۔ حضرت علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں حضور جب دنیا میں آئے سرکار کا رخ انور ایسے چمک رہا تھا، سرکار کے رخسار ایسے جیسے گلاب کے پھول، لب ایسے جیسے گلاب کی پتیاں، آنکھوں میں سرما مبارک لگا ہوا تھا۔ بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں سر تاب قدم تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول۔ کیا بات رضا، کیا بات رضا، کملی والے کی کیا بات رضا۔ والضحیٰ کے مکھڑے والا آ گیا، واللیل کی زلفوں والا آ گیا، حبیب کبریا آ گیا، رب کا محبوب آ گیا، بے سہاروں کا سہارا آ گیا، بے چاروں کا چارہ آ گیا۔ کیا بات رضا، سب کہو کیا بات رضا۔ اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی، جس میں حسین اور حسن پھول، لب پھول، دہن پھول، بدن پھول۔ حضور کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے گلاب کے پھول چمکتے، اس لیے حضور کی آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا تھا۔ ما زاغ البصر وما طغیٰ کے ڈورے پڑے ہوئے تھے، سرکار کے قدم دھرتی پہ لگے، اللہ نے ساری زمین کو پاک کر دیا، ساری دھرتی پاک ہو گئی، خوشبوؤں سے معطر ہو گئی۔ اس ہستی کا دن آنے والا ہے 12 ربیع الاول شریف کو، صاف ستھرا لباس پہن کر، خوشبو لگا کر، بن سنور کر اپنے اپنے گھروں سے نکلیں، محفل میلاد میں شرکت کریں، میلاد کے جلوسوں میں شرکت کریں، بچوں سمیت نکلیں، دیوانہ وار نکلیں، درود و سلام پڑھتے ہوئے نکلیں، نبی کا جھنڈا اٹھا کر نکلیں، اپنے گھروں پر بھی لہرائیں، گاڑیوں پر بھی لہرائیں، اور خود بھی تھامیں، اور نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا، نبی کا جھنڈا، نبی کا جھنڈا لے کر نکلو، دنیا پر چھا جاؤ، نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا، گھر گھر پر لہرا، پکارو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ رنگ برنگے جھنڈے چھوڑو، نبی کا جھنڈا تھامو، راضی ہوگا کملی والا، راضی ہوگا ہائے ہائے، کملی والا بھی راضی ہوگا، اللہ بھی راضی ہوگا، اور نبی کا جھنڈا بلند ہو کر رہے گا، نبی کا جھنڈا رہے گا یوں ہی ان کا، بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔